اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبہم فہم لا يسمعون تلک القرى نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ان گزشتہ زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ اب زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں، کیا ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات ہنوز نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے اور ہم ان کے دلوں پر مہر نہ لگاتے، اس سے وہ سنتے نہیں۔ ان مذکورہ بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، پھر جس چیز کو انہوں نے اول وہلے میں ان پر ایک جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوتی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم میں ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔ سورہ اعراف کی 3 آیات 100، 101، 102 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ اعراف کے 8ویں رکوع سے کچھ پیغمبروں کے احوال آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب، ان 5 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا، اور ان کے نافرمان قوموں کا انجام بد بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات مانی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، جنہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ بیچ میں ایک رکوع کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مضمون لوگوں کی تنبیہ کے لیے، عرب ہو عجم ہو کوئی بھی ہو، سب کے لیے ایک مضمون بیان کیا۔ ان میں سے کچھ آیات کل پڑھی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایمان قبول کرتے اور تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزارتے تو ہم آسمان سے مفید بارش برساتے، یعنی ان کے لیے آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیتے، زمین کے اندر بھی برکت کے دروازے کھول دیتے، یعنی آسمان سے ہم بارش برساتے، زمین سے غلہ اگاتے، اور ان کے لیے ہم فائدے کی چیزیں زمین سے پیدا کرتے۔ لیکن وہ لوگ اس کے باوجود بھی ایمان قبول کرنے سے قاصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ کیا تم لوگ مطمئن ہو کہ ہم تم کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے، ہم تم کو پکڑ سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے لوگوں کو پکڑا، ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، اسی طریقے سے تم کو بھی ہم عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے تم کو چھوٹ دی ہے، رعایت دی ہے۔ اس کے بعد جو اس وقت پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی 100 نمبر کی، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان کے بعد، یعنی 5 پیغمبروں کا جو ذکر ہوا، ان کی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد جو لوگ زمین کے وارث ہوئے، زمین کے اندر بسے، زمین کے اندر وہ لوگ رہنے لگے، ان لوگوں نے بھی پھر نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی ہم پکڑ سکتے، لیکن اس کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، یعنی سنتے تو ہیں لیکن ماننے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے وہ لوگ نہیں سنتے، بس سن کر کے سرسری طور پر ان باتوں کو ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، حق بات وہ ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں۔ سننے سے مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگانے مطلب یہ ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اصل میں تو ماننا ہے، سننا اثر میں کافی نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ہے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سیاہ نقطہ اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے توبہ کی برکت سے۔ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ لگتا ہے، اسی طریقے سے سیاہ نقطہ لگتے 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 اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر کوئی بھی حق بات اثر نہیں کرتی، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ان کو سمجھائے، پیغمبروں کی باتوں کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلی امتوں کے جو قصے تھوڑے تھوڑے آپ کے سامنے بیان کیے، ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبرت لینا، نصیحت لینا۔ ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ان نافرمان قوموں کے جو قصے بیان کیے تھوڑے تھوڑے، ان قصوں سے مقصد یہ ہے کہ مکہ اور مکہ کے قرب و جوار میں بسنے والے لوگ ان قصوں سے عبرت لیں، ان قصوں کو سن کر کے اس سے نصیحت پکڑیں۔ لیکن اس کے باوجود اس میں سے اکثر لوگ نافرمانی ہیں، سنتے نہیں، مانتے نہیں، اس کے ان واقعات کے بیان کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ اسی آیت کریمہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، ان کو ہم نے معجزات دے کر کے بھیجا۔ معجزات کس کو کہتے ہیں؟ عقل کے خلاف جو واقعہ پیش آئے، اللہ تعالیٰ ہی ان واقعات کو رونما کرتے نبی کے ذریعے، نبی ایک ذریعہ ہوتے، نبی کے ذریعے سے معجزات اللہ تعالیٰ ظاہر کراتے تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کم کھانے میں زیادہ لوگوں کا کھا لینا، کم پانی میں زیادہ لوگ پانی سے سیراب ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، اور دوسرے پیغمبروں کو بھی جو ہے معجزات دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا تاکہ اس کی قوم عاجز ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کو معجزات دے کر کے بھیجا، اس کے بعد اس میں اکثر لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اکثر لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، بس اپنی اصلی حالت پر ہی رہے، کفر پر رہے، شرک پر رہے، اور اسی حال میں اس کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسری آیت کریمہ جو 102 نمبر کی پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے عہد کیا تھا، عہد سے مراد کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عہد سے مراد عالم الست میں، عالم ارواح میں روحوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کی ربوبیت ہی ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی جو خلاقیت کو انہوں نے یعنی روحوں نے عالم ارواح میں مانا تھا اور اقرار کیا تھا، ہم آپ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے۔ اس عالم ارواح میں روحوں نے عہد کیا تھا، پھر دنیا کے اندر آ کر کے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ اس عہد کے توڑنے والے اکثر بے وفا ہیں، اکثر جو ہے اپنے عہد کو مانتے نہیں، اپنے عہد کا پاس و لحاظ نہیں کرتے بلکہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو بہرکیف پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے کچھ مضمون بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی رکوع میں آئے گا، اس کے ضمن میں بہت سارے احکام اور بہت سارے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ سب سے زیادہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک۔ شاید کوئی صورت ہو، شاید کوئی پارہ ہو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اس کے ضمن میں بہت ساری مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔